ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُم، اور اسی طریقے سے مزین کر دیا بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کو قتل کرنا۔ اب یہ بھی جنوں کے نام پر بھی وہ بچوں کو بھیٹ چڑھانا، یہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے، دیوی کے نام پر بچے کو بھیٹ چڑھا دیا ہے، قربان کر دیا ہے، اپنی اولاد کو بھیٹ چڑھا دیا لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ انہیں برباد کرے، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ ان کے دین کو ان کے اوپر مشتبہ کر دے۔ یہ دین کے تحت ہو رہا ہے، یہ قتل اولاد، بچوں کو بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ زبردستی کرتا تو یہ نہ کر سکتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑیے ان کو، دفع کیجیے ان کو اور جو بھی افترا بازی یہ کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور ان کا کہ یہ جو جانور ہیں اور یہ جو کھیتی ہے یہ ممنوع ہے۔ کیا مطلب ممنوع کا؟ لا يطعمها الا من نشاء، اس کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جو ہم جانتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں ہماری رائے نظام نہیں ان کے اپنے خیال میں۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور یہ جو چوپائے ہیں ان کی پیٹھیں جو ہے حرام کر دی گئی، ان کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا، اس پر کوئی سوار نہیں ہوگا۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ ایسے مقرر کر لیتے تھے چوپائے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ یہ ہے جو وہاں آیا تھا اس سے پہلے اس آیت مبارکہ میں کہ کیوں مت کھاؤ اس چیز کو جس پر کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ یعنی ان کے ہاں ایک خاص قسم کے توہمات جو تھے مشرکانہ، ان میں یہ بھی ایک رسم تھی کہ کچھ حیوانات کے بارے میں وہ طے کر لیتے تھے کہ ان کو جب ذبح کرنا تو اللہ کا نام ہرگز نہیں لینا، تو فرمایا اس کو ہرگز مت کھاؤ، کسی شکل میں بھی اس کے قریب مت جاؤ۔ وہ وہاں تھا، یہاں پر اس کی حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ خاص معاملہ ہے، وہ عام حکم نہیں ہے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور یہ سب افطرا اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ جڑ رہے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، قریب انہیں سزا دے گا اس کی جو افطرا اور یہ جو انہوں نے چیزیں گھڑ لی ہیں۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے، اب ایک اونٹ بھی ہے، گابھن ہے یا کوئی اور بکری ہے، تو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے یہ خاص ہے ہمارے لیے، خالصۃ لذکورنا، یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے، ومحرم علی ازواجنا، ہماری بیویوں پر جائز نہیں ہے اس کا کھانا، وہ گوشت ہمارے لیے ہوگا صرف مردوں کے لیے۔ وَإِن یکن میتۃ، اور اگر وہ مردہ پیدا ہو، مردار پیدا ہو، فہم فیہ شرکاء، تو پھر وہ کھائیں گے، مرد بھی کھائیں گے، عورتیں بھی کھائیں گی۔ سیجزیہم وصفہم، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو انہوں نے بیان کری، کہتے تھے یہ شریعت پرانی چلی آ رہی ہے، یہ ابراہیم کے طریقے ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سزا دے گا ان کی ان بیانات کی اور ان چیزوں کی جو انہوں نے کر لی ہے۔ انہ حکیم علیم، یقیناً وہ حکیم اور علیم ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم، اپنے آپ کو برباد کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی اور حماقت سے، بغیر علم کے۔ وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور انہوں نے حرام کر لی اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے انہیں دی تھی، اور وہ افتراء کرتے ہوئے اللہ پر، یعنی اللہ کے نام پر ہو رہا ہے، یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں، بتوں کی بھیٹ چڑھائی جا رہی ہے، سارا دین جو ہے گڑبڑ تھا، اس میں اللہ بھی ہے اور الہ بھی ہے، سب کے ساتھ جو ہے مشترکہ معاملہ ہو رہا ہے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، وہ گمراہ ہو چکے، بھٹک چکے اور وہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، وہی ہے اللہ جس نے کہ اٹھائے باغات، معروشات بغیر معروشات، وہ باغ بھی ہوتے ہیں جو بیلیں ایسے انگور کی ہوتی ہیں، ٹٹیوں پر اٹھانا پڑتا ہے، ان کو سہارا دینا پڑتا ہے، خود ان کے اندر تنا اوپر جانے کا اس کی فطرت میں نہیں ہے۔ غیر معروشات، یہ عام درخت ہے، وہ خود کھڑے ہوتے ہیں، اپنی یعنی ریڑھ کی ہڈی ان کی اپنی مضبوط ہے، وہ کھڑے ہیں، انار کا درخت ہے، آم کا درخت ہے۔ تو معروشات وہ ہے کہ جن کو ٹٹیوں پر چڑھانا پڑتا ہے۔ والنخلا، اور کھجور کے درخت، والزرع، اور کھیتی، مختلف اکلہ، جس کے ذائقے بڑے بڑے مختلف ہیں۔ والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، متشابہ وغیر متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہے اور یہ کہ ذرا ایک دوسرے سے مختلف بھی ہے۔ جیسے سٹرس فیملی ہے، ایک ہی خاندان ہے، اب اس میں کنو بھی ہے، اس میں فروٹ بھی ہے، اور اس میں وہ مالٹا بھی ہے، اور ساری چیزیں جو ہے لیکن ملتے جلتے بھی ہیں، مختلف بھی ہیں، فیملی ایک ہی ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھایا کرو اس کے پھلوں میں سے جب کہ وہ پھل دیں۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس کا حق دے دیا کرو جس دن کہ تم پھل اتارو، یعنی اس میں سے بھی زکوٰۃ ہے، جیسے عشر ہے زمین کی پیداوار میں سے، ایسے ہی پھلوں کے اندر بھی زکوٰۃ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کا حق نکال دیا کرو، آتے حق کا ادا کر دیا کرو اس کا حق، جس دن کے وہ پھل اتارو. بات تو صرف نہیں، اور اس میں حد سے بیجا خرچ نہ کرو. انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ کو بیجا خرچ کرنے والے پسند نہیں ہیں. ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور چوپایوں میں سے اس نے ایسے بھی بنائے ہیں کہ جن کے اوپر تو بال برداری کا کام لیتے ہو. ظاہر بات ہے بال برداری ہونے کی ہو سکتی ہے جو ذرا اونچے ہوتے ہیں. اب گھوڑا ہے یا خچر ہے، اونٹ ہے، یہ حمولتن ہے، یہ ذرا اونچے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے آپ ان کی پیٹھوں کے اوپر بوجھ لاد کر لے جاتے ہیں. حمولتن و فرشا، کچھ ایسے بھی بالکل زمین سے لگے ہوئے ہیں، اب ان کے اوپر کیا آپ نے لادنا ہے، بکری پہ کیا لاد دیں گے آپ. اور اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں. کلوا مما رزقکم اللہ، یہ اللہ نے پیدا کیے حمولہ بھی اور فرشا بھی، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ثمانیۃ ازواج، اب یہ بات کہی جا رہی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو حیوانات ہیں ان کے پیٹوں میں جو بچہ ہے وہ اگر زندہ ہو گیا، ولادت ہو گئی تو صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گے. ہاں اگر مردار پیدا ہوا، مر گیا دوران ولادت ہوئی، تو پھر اس میں عورتیں بھی اور مرد بھی شریک ہو سکیں گے. اب اس کا جواب دیا جا رہا ثمانیۃ ازواج، یہ 8 قسم کے چوپائے ہیں جو تمہارے ہاں عام طور پر موجود ہیں. من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ. ومن الماعز اثنین، بکری میں سے 2 بکرا اور بکری. قل الذکرین حرم ام الانثیین، آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے کس کو حرام کیا ہے، مذکروں کو حرام کیا ہے یا مؤنثوں کو حرام کیا ہے. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا یہ کہ جو ان کے رحم ہیں ان کے مؤنثوں کے، ان پہ جو کچھ ہے انہیں حرام، کس کو حرام کیا ہے. حرام اگر کوئی شے ہے تو سب کے لیے، اگر حرام نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں. یہ تم نے جو نئے نئے قوانین بنا لیے ہیں جو کہاں سے لے آئے ہو، کیا ان کی سند ہے. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے بتاؤ کسی سند کے ساتھ، کسی حوالے سے اگر تم سچے ہو. ومن الابل اثنین، اسی طرح اونٹ میں سے بھی 2 ہیں نر اور مادہ. ومن البقر اثنین، گائے میں سے بھی 2 ہیں، یہ بھی 2 ہیں. قل الذکرین حرم ام الانثیین، پوچھئے پھر ان سے ان دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں ماداؤں کو حرام کیا ہے. اب مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا یہ کہ جو رحم ہیں ان کے ماداؤں کے، کیا ان کے اندر جو کچھ ہے اسے حرام کیا ہے. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ قوانین دیے اور یہ نصیحتیں کی اور یہ ہدایات دی. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افترا کرے، جھوٹ جڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے. لیضل الناس بغیر علم، تاکہ گمراہ کرے وہ لوگوں کو بغیر کسی علم اور تحقیق کے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم، اب وہ پھر قانون جو ہے جو اصل چیزیں تھیں عرب میں کھانے پینے کے لیے، جو گوشت جن کا جانوروں کو کھایا جاتا تھا، ان میں سے کن چیزوں کو حرام کیا ہے یہاں پھر اس کو دہرایا جا رہا ہے. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، کہہ دیجیے میں تو نہیں پاتا اس شے میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی جو قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، جو شریعت میری جانب وحی کی گئی ہے، میں اس میں نہیں پاتا کہ کوئی اور شے ہو کسی کھانے والے پر حرام، محرم علی طاعم، کھانے والے پر یطعمہ جو اسے کھاتا ہو، سوائے کس کے، الا یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ مردار ہو. اس مردار کی مزید تشریح جو ہے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. منخنقہ ہو، متردیہ ہو، معقوذہ ہو، وہ سب کے سب کسی بھی سبب سے وہ اگر مر گیا ہے جانور تو وہ حرام ہو گیا. ہاں اس کے مرنے سے پہلے کوئی اونچائی سے گر گیا ہے لیکن یہ کہ ابھی جان ہے اور آپ نے ذبح کر دیا ہے اور خون نکل گیا، اونچائی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی ہے تو وہ مردار میں ہے. تو مردار کی کوئی بھی شکل ہو وہ حرام ہے. اور دمن مسفوحا، یا خون ہے بہتا ہوا، یعنی ایک خون وہ ہے کہ جو چاہے کتنا ہی گول آپ لگا لیں، کتنا ہی رائگر مارٹس ہو جائے، کتنا ہی تشنج ہو، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خون تو کہیں نہ کہیں جسم میں رہ جائے گا، وہ حرام نہیں ہے. مطلب یہ کہ تری کے اندر خون رہ جائے گا، کچھ نہ کچھ جگر میں کچھ خون رہ جائے گا، وہ تو یہ حرام نہیں ہے. لیکن جو بہایا جا سکتا ہے خون، کہ اگر آپ نے ذبح کیا ہے تو خون بہا کر نکال دیا جائے، اب یہ خون جو ہے یہ حرام ہے. اور لحم خنزیر، یا یہ کہ سور کا گوشت ہو، فإنہ رجس، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ناپاک، وہ اصلا ناپاک ہے.
اور فسقن یا یہ کہ وہ ناجائز شے ہو اہل لغیر اللہ بہی جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، کسی اور سے تقرب کی نیت پر